عاشور کا دن ختم ہو چکا، خیمے جل چکے، شہیدوں کے سر کاٹے جا چکے، بیبیاں ننگے سر آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں، شہیدوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے مقتل میں بکھرے ہوئے ہیں، اور یزیدی خیموں میں جشن جاری ہے۔ لیکن سورج کے غروب ہونے سے پہلے کربلا کے میدان میں کیا ہوا، چلیے اس کا احوال بھی سنتے ہیں۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ نے عاشور کے دن ہی امام حسین کا سر خولی بن زید اصبی اور حمید بن مسلم ازدی کے ہاتھ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف بھیجا اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کے سروں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں کاٹا جائے، اور وہ 79 سر تھے۔ جب 11ویں محرم کا سورج طلوع ہوا تو عمر ابن سعد ملعون خواب غفلت سے بیدار ہوا اور اپنے خیمے کے صدر دروازے پر اپنے انصار و اعوان اور یار و مددگار شمر و سنان وغیرہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھا۔ ادھر اس کا لشکر خوشیاں منا رہا تھا اور ادھر یہ عالم تھا کہ مقتل میں سید الشہداء اور تمام لشکر حق خاک و خون میں غلطاں پڑے ہوئے تھے، اور اہل حرم شاہ مظلوم اسیر ہو چکے تھے کہ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ شہداء کے سر ہائے بریدہ حاضر کیے جائیں۔ شہداء کے سر ہائے مبارکہ جسد سے جدا کر کے پیش کیے گئے۔ کتاب لہوف میں ہے کہ عمر ابن سعد ملعون نے قیس بن اشس اور عمرو بن حجاج کو طلب کر کے کہا کہ سرہائے شہداء کوفہ لے جاؤ اور امیر کوفہ ابن زیاد ملعون کو ہدیہ کرو، اور اس کے عوض اس سے زر و مال حاصل کرو۔ اس پر قبائل کوفہ کے مختلف لوگ کہنے لگے کہ ہم بھی رئیس اور سردار قبائل ہیں، ہمیں بھی یہ شرف ملے کہ سرہائے شہداء ابن زیاد کو پیش کریں۔ عمر ابن سعد ملعون نے ان کی بات قبول کر لی اور سروں کو تقسیم کیا۔ محمد ابن ابی طالب الموسوی تحریر کرتے ہیں کہ سرہائے بریدہ 78 یا 79 تھے، جنہیں مختلف قبیلوں کے سرداروں کو دیا کہ وہ ابن زیاد کے دربار میں تقرب حاصل کر سکیں۔ قبیلہ کندہ کو 13 سر، ان کا سردار قیس بن اشس تھا۔ گروہ حوازن کو 12 سر، ان کا سردار شمر ذی الجوشن ملعون تھا۔ قبیلہ بنی تمیم کو 17 سر، اور باقی دوسرے قبیلوں کے سرداروں کو سر تقسیم کر دیے گئے، اور تمام سرداروں نے سرہائے شہداء نیزوں پر بلند کیے اور کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راوی حضرات لکھتے ہیں کہ عمر ابن سعد ملعون نے 11ویں محرم کی دوپہر تک کربلا میں قیام کیا اور بعد ظہر کوفہ روانہ ہوا۔ اس مردود نے اس لیے دوپہر تک قیام کیا کہ اولاً سرہائے شہداء تقسیم کیے جائیں، دوسرے اپنے لشکر کے کشتہ ہائے نجس کو سپرد خاک کیا جائے، تیسرے شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ اس بد نہاد نے ارزق کو دفن کیا اور لاش حضرت عباس علمدار علیہ السلام کنارے نہر پر پڑی رہی۔ وارد ہوا ہے کہ ایک گروہ از بنی ریاح آیا اور عمر ابن سعد ملعون سے کہا کہ حر ابن یزید ریاحی ہمارا قرابت دار ہے، اس کی لاش ہمیں دے دی جائے کہ اسے دفن کریں۔ ابن سعد نے ان کو حر کی لاش دفن کرنے کی اجازت دے دی، لیکن لاش ہائے شہداء کو دفن کرنے کی اجازت نہ دی، البتہ لاش ہائے شہداء پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور اس طرح امام حسین کی بیبیاں اور بچے 12 محرم کو کوفہ پہنچے۔ جب عمر ابن سعد اس کی فوج سب کربلا چھوڑ کر نکل گئے اور کربلا ویران ہو گیا تو بنی اسد کے قافلے وہاں پہنچے اور انہوں نے شہدائے کربلا کو دفن کیا۔ دوسرے ارباب مقاتل بھی اسی چیز کے قائل ہیں۔ روضۃ الشہداء طبری اور کامل الثقیفہ اور مقتل ابی مخنف اور کتاب مناقب ابن شہر عاشوب میں بھی ایسے ہی مذکور ہوا ہے کہ شہدائے کربلا کو بنی اسد کے لوگوں نے دفن کیا، اور اس طرح 11 محرم کا دن اختتام کو پہنچا۔ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر پہنچا تو ابن زیاد قصر الامارہ میں لوگوں کی ملاقات کے لیے بیٹھا اور لوگوں کو اذن عام دیا اور سر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پس سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا، پس وہ اسے دیکھنے لگا اور مسکرا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو آپ کے اگلے دانتوں پر مارتا تھا۔ اور مشیر الاحزان میں ہے، اور انس ابن مالک سے مجھے روایت کی گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس موجود تھا تو وہ حسین علیہ السلام کے دانتوں میں چھڑی مارتا اور کہتا تھا کہ ان کے دانت بہت خوبصورت تھے۔ تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسی بات کروں گا جو تجھے بری لگے گی۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور سعید بن معاذ اور عمر ابن سہل سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ کے پاس موجود تھے جبکہ وہ اپنی چھڑی حسین کی ناک اور دونوں آنکھوں پر مارتا تھا اور آپ کے منہ میں چبھوتا تھا، لعنت اللہ علیہ۔
ازدی نے کہا کہ مجھ سے سلیمان بن ابو راشد نے بیان کیا ہے حمید بن مسلم سے، وہ کہتا ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین کا سر بھیجنے کے بعد مجھے عمر سعد نے بلایا اور مجھے اپنے گھر بھیجا تاکہ میں اسے اللہ کے فتح دینے اور اس کی عافیت کی خوشخبری دوں۔ بس میں کوفہ کی طرف بڑھا اور اس کے گھر والوں کے پاس آیا اور انہیں یہ چیز بتائی۔ پھر میں آگے بڑھا تاکہ دربار میں داخل ہوں تو میں نے عبید اللہ کو اس حالت میں پایا کہ وہ لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھا تھا اور ایک وفد اس سے ملنے آیا تھا، تو اس نے اسے اجازت دی اور عام لوگوں کے لیے اذن عام دیا۔ پس میں بھی آنے والوں میں داخل ہو گیا۔ اچانک امام حسین کا سر اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ کچھ دیر تک آپ کے اگلے دانتوں کو چھڑی سے چھیڑتا تھا۔ جب اسے زید بن ارقم نے دیکھا کہ وہ چھڑی لگانے میں تکرار کر رہا ہے تو اس نے کہا، اس چھڑی کو ان 2 دانتوں سے اٹھا لے، قسم ہے اس کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ہونٹوں پر دیکھے ہیں کہ آپ ان کے بوسے لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ بوڑھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو بوڑھا اور بے عقل نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ راوی کہتا ہے پس زید اٹھ کھڑا ہوا اور دربار سے باہر چلا گیا۔ حمید کہتا ہے کہ وہ ہمارے قریب سے گزرا اور کہہ رہا تھا، غلام کا مالک ہوا اور انہیں اپنا مال بنا لیا۔ تم اے عربوں کی جماعت آج کے بعد غلام ہو گئے۔ تم نے فاطمۃ الزہرا کے فرزند کو شہید کیا ہے اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ وہ تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرتا ہے اور تمہارے بڑوں کو غلام بناتا ہے۔ پس تم ذلت و رسوائی پر راضی ہو گئے، پس دوری ہے اس کے لیے جو ذلت اور رسوائی پر راضی ہو۔ سبط ابن جوزی نے اور شیبی نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کے پاس قیس بن عباد موجود تھا، تو ابن زیاد نے اس سے کہا کہ میرے اور حسین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا، قیامت کے دن اس کا نانا، اس کا باپ اور اس کی ماں آئیں گے اور وہ اس کی شفاعت کریں گے، اور تیرا نانا، تیرا باپ اور تیری ماں آئیں گے اور تیرے بارے میں سفارش کریں گے۔ پس ابن زیاد سیخپا ہو گیا اور اس کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ اور مدائنی نے کہا ہے کہ منجملہ ان افراد کے جو اس واقعے میں موجود تھے، بکر بن وائل کا ایک شخص بھی تھا کہ جسے جابر یا جبیر کہا جاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جو کچھ ابن زیاد نے کیا تو اپنے دل میں کہا، اللہ کی طرف سے مجھ پر لازم ہے کہ میں 10 افراد مسلمانوں میں سے نہیں پاؤں گا کہ جو ابن زیاد کے خلاف خروج کریں گے، مگر یہ کہ میں ان کے ساتھ خروج کروں گا۔ جب مختار نے حسین کے انتقام کا مطالبہ کیا اور دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو یہ شخص یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ ہر قسم کی زندگی کو میں خراب اور ہونے والی سمجھتا ہوں مگر نیزی کی جگہ گھوڑے کے سائے میں۔ پھر اس نے ابن زیاد کی صفوں پر حملہ کیا اور چیخ کر کہا، اے ملعون کے بیٹے اور اے ملعون کے جانشین، اور وہ دونوں نیزوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور دونوں مقتول ہو کر گر پڑے۔ اور بعض نے کہا کہ ابن زیاد کو تو ابراہیم بن اشتر نے قتل کیا۔ جب اہل حرم کا قافلہ اسیر ہو کر کوفہ پہنچا، بیرون شہر ابن سعد ملعون نے اپنے لشکر کے ساتھ منزل کی اور ابن زیاد ملعون کو اطلاع دی کہ شہداء کے سرحائے مبارک اور اہل حرم حسین ابن علی اسیر ہو کر وارد کوفہ ہو گئے ہیں، دربار میں حاضری کی اجازت دی جائے۔ یعنی کہ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خوشخبری قاصد کے ذریعے پہنچائی کہ حسین قتل ہو گئے، تجھ کو مبارک ہو، ہمارے لشکر نے لشکر حسین کو فنا کر دیا، سب کے سب کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ زینب و ام کلثوم اسیر ہو کر آئی ہیں، سید سجاد کے پائے مبارک میں زنجیر ہے، اور ہم نے یزید اور ابن زیاد کے نام کا ڈنکا بجا دیا۔ اب ہمیں حکم ملے کہ دربار میں اسیروں کو لے کر حاضر ہوں۔ جب عمر ابن سعد ملعون کا قاصد اس کا پیغام لے کر داخل دربار ابن زیاد بنہاد ہوا تو اس مردود نے حکم دیا کہ طبل فتح و ظفر بجائے جائیں، اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص آلات حرب لے کر گھر سے نہ نکلے اور اہل حرم کو برہنہ سر داخل دربار کیا جائے۔ صاحب کتابۃ الریاض میں لکھتے ہیں کہ شہر بھر میں خوشیاں منائی گئیں، دربار آراستہ کیے گئے اور تماشائی کوفہ کی گلی کوچوں میں جمع ہو گئے۔ کوٹھوں عورتیں موجود تھیں کہ آل رسول کا تماشا دیکھیں، لیکن جب زنان کوفہ نے سنا کہ امام حسین قتل ہو گئے، واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ ابو منصور طبرسی نے احتجاج میں بن ستیر اسدی سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 61 ہجری کے ماہ محرم میں کوفہ میں وارد ہوا، اور یہ وہ وقت تھا جب علی ابن الحسین کو خواتین عصمت کے ساتھ کوفہ میں لا رہے تھے، اور آپ اس وقت بیمار تھے۔ انہیں دیکھ کر کوفہ کی عورتیں گریہ کرتی اور گریبان چاک کرتی تھیں، اور مرد بھی ان کے ساتھ روتے تھے۔ خدام اسدی کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے کوئی با حیا خاتون جناب زینب بنت امیر المومنین سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھی، گویا وہ اپنے باپ کی زبان سے بول رہی تھیں اور امیر المومنین کے کلمات ان کی زبان سے نکل رہے تھے۔ اس اژدہام اور اجتماع میں کہ جہاں ہر طرف سے آواز بلند تھی،
جب لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ تو فوراً سانس سینوں میں رک گئے اور اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز بھی بند ہو گئی۔ اس وقت اس مخدومہ نے خطبہ شروع کیا اور خدائے پاک کی تعریف اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد فرمایا، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب اور وقت پر ساتھ نہ دینے والے، کیا تم ہم پر گریہ و نالہ کرتے ہو؟ آنکھیں کبھی بھی آنسو بہانے سے نہ رکیں اور تمہارے نالے ختم نہ ہوں۔ تمہاری مثال تو بس اس عورت کی سی ہے جو اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اس کے دھاگے کھول دے، کیونکہ تم نے بھی ایمان کی رسی بٹی اور پھر اسے کھول دیا اور کفر کی طرف پلٹ گئے۔ تم میں کوئی اچھی خصلت و عادت نہیں مگر یہ کہ تم لافزنی کرتے ہو اور خود پسند دشمنی کرنے والے اور دروغ گو اور لونڈیوں کی طرح چاپلوسی کرنے والے اور دشمنوں کی طرح غمازی کرنے والے ہو۔ تمہاری مثال اس گھاس جیسی ہے جو مزبلہ پر اگی ہوئی ہو یا وہ چونا جو قبر کے اوپر لگا ہو۔ برا توشہ ہے جو تمہارے نفوس نے تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے اور جس نے غضب خدا تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جگہ دی ہے۔ ہمیں قتل کرنے کے بعد ہم پر روتے ہو، خدا کی قسم تم رونے کے مستحق ہو، پس زیادہ گریہ کرو اور تھوڑا ہنسو، کیونکہ تم نے اپنے صحن خانہ کو عیب و ننگ ابدی کے ساتھ ملوث کیا ہے، جس کی آلائش کسی پانی سے نہیں دھوئی جا سکتی، اور کس طرح اس ننگ و عار کو دھو سکتے ہو، اور جگر گوشہ خاتم النبیین اور جوانان جنت کے سردار کے قتل کرنے کی کس چیز سے تلافی کرو گے جو تمہارے نیک لوگوں کی پناہ گاہ، تمہارے مصائب و بلیات کے مغزہ و ماوا اور تمہارے راستوں کی علامت اور تمہارے جادوں کو روشن کرنے والے اور تمہاری صحبتوں اور دلیلوں کے زعیم اور متکلم تھے۔ حادثے میں تم ان سے پناہ لیتے اور شریعت کے احکام ان سے سیکھتے۔ یاد رکھو کہ تم نے بہت بڑا گناہ محشر کے لیے ذخیرہ کیا ہے، پس تمہارے لیے ہلاکت ہو اور تم عذاب خدا میں منہ کے بل گرو اور اپنی صحیح و کوشش میں نا امید ہو جاؤ اور تمہارے ہاتھ کٹ جائیں اور تمہارے عہد و میثاق خسارہ و زیاں کا سبب بنے۔ تم غضب خدا کی طرف لوٹے ہو اور ذلت و رسوائی نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، تم پر وائے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس جگر رسول کو تم نے پارا پارا کیا اور ان کا کون سا خون تم نے بہایا ہے اور ان کی کون سی عصمت ماں بیٹیوں کو تم نے بے پردہ کیا ہے، اور سخت اور عجیب مصیبت تم لائے ہو کہ جس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور تمہارے اس قبیح اور نامناسب کام نے آسمان و زمین کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ کیا تمہیں تعجب ہوا کہ ان برے کاموں کے آثار سے آسمان خون رویا ہے، حالانکہ بعد میں اس کے جو آثار تم پر ظاہر ہوں گے وہ ان سے زیادہ عظیم اور زیادہ رسوا کرنے والے ہوں گے۔ پس اس مہلت پر جو تمہیں مل گئی ہے خوش دل اور مغرور نہ رہو، کیونکہ خدا بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا اور اسے یہ خوف نہیں کہ انتقام کا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، اور خدا گنہگاروں کی کمین میں ہے۔ خدام کہتا ہے، پس میں نے لوگوں کو حیران و پریشان دیکھا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال رکھی تھیں۔ پس میں ایک بوڑھے شخص کی طرف متوجہ ہوا جو میرے پہلو میں کھڑا تھا، کہ جس کی داڑھی گریہ و بکا سے تر ہو چکی تھی اور اس کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، ان کے بڑے بہترین ہیں، ان کے جوان بہترین ہیں اور ان کی عورتیں بہترین، ان کی نسل کریم اور ان کا فضل عظیم ہے۔ پس علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، آپ خاموش ہو جائیں، باقی کے لیے گزرے ہوئے سے عبرت ہے، اور آپ الحمدللہ عالمہ غیر معلم ہیں اور ایسی بافہم ہیں کہ جنہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پس وہ محضرہ خاموش ہو گئیں۔ پھر آپ اونٹ سے اترے اور خیمہ نصب کیا اور خواتین کو اتارا اور خیمے میں چلے گئے۔ پھر خدام بن ستیر کہتا ہے کہ زین العابدین علیہ السلام خیمے سے لوگوں کی طرف نکلے اور ان کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، پس وہ خاموش ہو گئے جبکہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ پس آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا سو وہ جان لے کہ میں علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو فرات کے کنارے ذبح ہوا بغیر اس کے کہ اس سے کسی خون کا مطالبہ رکھتے ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حد تک حرمت کی گئی اور اس کا مال لوٹ لیا گیا اور اس کے اہل و عیال قید کر لیے گئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے ہر طرف سے گھیر کر قتل کیا گیا، اور یہی بات میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم بھول چکے ہو کہ تم نے میرے باپ کو خط لکھے تھے؟ جب انہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا تو تم مکر و فریب کے راستے پر چل پڑے۔
کیا تمہیں یاد نہیں آتا کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ عہد و پیمان باندھے تھے اور ان کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے، پھر انہیں قتل کیا اور وقت آنے پر ان کا ساتھ نہ دیا؟ پس ہلاکت ہو تمہارے لیے ان اعمال کی وجہ سے جو آخرت کی طرف بھیجے جا چکے ہیں۔ کتنی بری رائے ہے جو تم نے اپنے لیے پسند کی ہے۔ کس آنکھ سے تم رسول خدا کی طرف دیکھو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میری عطرت کو قتل کیا اور میری حد کے حرمت کی، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ جب سید سجاد کا خطبہ یہاں تک پہنچا تو ہر جانب سے گریہ اور زاری کی آواز بلند ہوئی، تو آپ نے دوبارہ گفتگو شروع کی اور فرمایا، خدا رحم کرے اس شخص پر جو میری نصیحت کو قبول کرے اور میری وصیت کو خدا، رسول اور اہل بیت کی راہ میں یاد رکھے، کیونکہ ہمارے لیے رسول خدا کی ذات میں شائستہ مطابعت اور بہترین جائے اقتدا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے، اے فرزند رسول، ہم سب آپ کے فرمان کو قبول کرتے اور آپ کے عہد و پیمان کی نگہبانی کرتے اور آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اور آپ سے کبھی بھی روگردانی نہیں کریں گے، اور آپ جو حکم صادر فرمائیں گے ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ خدا آپ پر رحم کرے، جس سے آپ چاہیں گے ہم جنگ کریں گے، اور جس سے آپ صلح چاہیں گے ہم صلح کریں گے، یہاں تک کہ ہم انتقام کے لیے اس کو پکڑ کر لائیں گے جس نے آپ پر اور ہم پر ظلم کیا۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے، چھوڑو ان باتوں کو، اے ہیلا بازو، کہ تم نے سوائے دغا و فریب کے کوئی صفت نہیں اپنائی۔ تمہارے اور تمہاری خواہشات کے درمیان میں تمہارے دھوکے میں نہیں آتا۔ میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ نہ ہمارا ساتھ دو اور نہ ہمارے خلاف کچھ کرو۔ اور فرمایا، کوئی حرج نہیں اگر حسین شہید ہو گئے، ان کے باپ تو حسین سے بہتر اور مکرم تر تھے۔ پس اے اہل کوفہ، اس مصیبت پر خوش نہ ہو جو حسین پر بڑی مصیبت آئی، جو فرات کے کنارے شہید ہوئے، میری روح ان پر قربان، اور جس نے انہیں قتل کیا اس کی جزا اور بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ کہہ کر امام خاموش ہو گئے۔